وہ اس خطرے کو پہلے ہی بھانپ چکی تھی۔ نہیں، انہیں اچانک اس بات کی اطلاع ملی تھی کہ صحرائی عقاب کے دو نہایت زیرک اور ہوشیار ایجنٹ مقدس بمبورگا کے مجسمے کی بو پا چکے ہیں۔ کچھ بھی صحیح، ہم خطرے کی بات کر رہے ہیں، گرداس پرسوچ لہجے میں بولا۔ لگتا ایسا ہی ہے جیسے ان صحرائی عقاب والوں کا کوئی جاسوس ہمارے درمیان موجود ہے، یا پھر ہمارا اپنا ہی ساتھی غداری پر مائل ہو چکا ہے جو انہیں بروقت مطلع کر دیتا ہے۔ لہذا اب صحرائی عقاب کو فوراً ہمارے ہاتھوں اپنے ان دونوں ایجنٹوں کی ہلاکت اور ناکامی کا علم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ اسی وقت ان کا رامو نامی ٹھگنا ساتھی کشتی سے لوٹ آیا اور بولا، راجن اور شمو کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے تک خرابی درست کر لی جائے گی۔ اس کی بات پر بالخصوص گروداس نے سکون کے سانس لی۔ میں ان کی باتیں سن کر الجھن کا شکار ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بمبورگا کے مجسمے کا قصہ میں اپنے لیے غیر متعلق سمجھے ہوئے تھا اس قدر اہم ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے کہاں کہاں تک خون خرابے کیے جا رہے تھے۔ سچ کہا تھا کسی نے کہ کالی لہر والوں کی جان اسی مجسمے میں ہے۔ صحرائی عقاب اور اس کا سربراہ البرٹ کون تھا اور ان کا کیا معاملہ تھا؟ نظر تو یہ آتا تھا کہ یہ کوئی کرمنل گروہ ہوگا جس کا مقصد بھی اس مجسمے کو چرانا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جس غیر ملکی جوڑے نے راجہ تیمور کے قافلے پر حملہ کیا تھا وہ صحرائی عقاب نامی کسی تنظیم کے رکن تھے۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد وہ بدقسمتی سے اعلی قیادت کی زرک دماغی کے سبب دوبارہ کالی لہر کے ہتھے چڑھے اور مجسمے سمیت اپنی جانیں بھی گنوا بیٹھے۔ وہ مجسمہ شروپا قبیلے کے کسی عظیم دیوتا بمبورگا کا تھا جو سب کے لیے منحوس ہی ثابت ہو رہا تھا۔ مرنے والے غیر ملکی جوڑے کے نام بوتھم اور جولی ہی تھے۔ بہرکیف ابھی بہت سے معاملات اور پردے اٹھنا باقی تھے۔ مزید انکشافات کا تجسس میرے لیے اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ اپنا مشن۔ تاہم میں اب اپنے طور پر سوچنے لگا کہ ان پر حلہ بولا جائے یا پھر ان کے ساتھ سفر کیا جانا چاہیے۔ شینا اور اس جیسی وضاقتہ کے دبلے پتلے لمبے قبائلی کو چھوڑ کر باقی 4 مجھے ہندو بنگالی نظر آ رہے تھے۔ میرے ذہن فوری سوچنے اور فیصلہ کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ فوزیہ کی تلاش اور بازیابی اس وقت میرا اہم ترین مقصد تھی جس کے لیے میں سرحد پار آ چکا تھا۔ ان پر حلہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ خفیہ ہم رکابی اور سواری میری نسبتاً زیادہ سودمند ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ مجھے پیلی گھاٹ تک پہنچا سکتے تھے۔ بگا کی دی گئی معلومات کے مطابق کالی لہر کی تمام اعلی قیادت پیلی گھاٹ نامی مقام پر موجود تھی۔ اب پتہ نہیں وہ ان مردود لوگوں کا عارضی ٹھکانہ تھا یا پھر مستقل، اس کا ادراک مجھے نہیں ہو سکا۔ لہذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کی کشتی پر خاموش سواری کی جائے تو منزل مقصود تک یہ لوگ مجھے خود ہی پہنچا دیں گے۔ یہ سوچ کر میں موقع کا منتظر رہا۔ سرحد پار جموں کے علاقے کی مغربی سمت سے بہتی نہر بقول بگا کے 82 نہر کہلاتی تھی جو دریائے توی ہی کا حصہ تھی۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی۔ کشتی کی مرمت کا کام ہو چکا تھا اور اب راجن اور شمو کشتی کے بوائلر روم میں کوئلہ دہکانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ کھانا پینا انہوں نے وہیں الاؤ کے گرد کر لیا تھا اور اب یہ چاروں مختصر سے سامان سمیٹنے کے بعد کشتی میں سوار ہو کر روانگی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ میں نے بھی تیاری پکڑ لی تھی اور ذرا فاصلہ دے کر قریب نہر کنارے رینگتا ہو گیا اور خاموشی سے پانی میں اتر گیا۔ اندر ہی اندر تیرتا ہوا میں کشتی کے پیندے کو نگاہ میں رکھتا اس کے دمبالے والی جگہ پر پہنچ گیا اور اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں کشتی میں سوار ہو گیا۔ میں سب جائزہ لے چکا تھا۔ مثلاً کشتی پر کل 6 افراد تھے، 2 خلاصی جو نیچے یا کسی دور گوشے میں انجن کو جگانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ باقی 4 میں 2 افراد یعنی رامو اور قبائلی ویل روم میں چلے گئے تھے، جبکہ شینا اور گروداس نے کشتی کے درمیان بنے ڈھلوانی چھت والے چوبی کیبن کا رخ کیا تھا۔ عرشے پر الا بلا سامان پھیلا ہوا تھا جس میں جال، کانٹے، فش راڈ اور مچھیروں میں استعمال ہونے والا ساز و سامان تھا۔ یہ لوگ آبی راستوں کی پوری جانکاری رکھتے تھے اور بھارت کی کسی بھی دور دراز ریاست بشمول سرحد پار تک چلے جانے کے سب چور طریقوں کو بروکار لاتے۔ یہ بلا شبہ ایک بوٹ ہاؤس ہی کی طرح کی کشتی تھی۔ اس بار میں کشتی میں ایسی جگہ پر جا دکا تھا کہ ان سمیت اندرونی اور بیرونی نظر رکھ سکوں، نیز بوقت ضرورت اور موقع محل کے مطابق کوئی جارحانہ کاروائی عمل میں لائی جا سکے تو وہ بھی فوری طور پر عمل پذیر ہو جائے۔ اچانک کھلی اور جنگلاتی تاریک فضا میں مخصوص گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری، ساتھ ہی کشتی کا جو بھی فرش تھر تھرانے لگا۔ کشتی کا انجن بیدار ہو چکا تھا، چمنی نے دھواں چھوڑنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ حرکت میں آ گئی۔ کشتی کے دمبالے اور وہیل روم کی طرف روشنی ہو چکی تھی۔ اندر مدھم لیکن باہر کی روشنی ذرا تیز تھی جو وہیل روم کی پیشانی پر نصب تھی۔ وہ شاید ہیڈ لائٹ تھی۔ یوں رہائشی کیبن کی بھی ایک گول اور دوسری چوکور کھڑکی سے اندر بلب جلتا دکھائی دینے لگا تھا۔
کشتی مدھم رفتار سے پیلی گھاٹ کی جانب رواں دوا تھی۔ نہر کی سطح میں ایک حد تک ہلچل ہوتی رہی اور دور پرے پانی کی سطح پرسکون نظر آتی رہی۔ ایسے میں سر پر کھلا تاروں بھرا آسمان اور بائیں جانب چاند کا سنہری ارتھ سبزے سے ڈھکی ڈھلوانوں پر استادہ کھنیرے درختوں کے اوپر چاندنی نچاور کرتا وہ کشتی کے ساتھ ساتھ تیرتا دکھائی دیا۔ دوسرے کنارے کا منظر قدرے میدانی اور لامبی لامبی جنگلی جھاڑیوں سے اٹا پڑا گھور تاریکی میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں کشتی اپنی چمنی سے سیاہی مائل گاڑھا دھواں فضا میں بکھیرتی درمیانی رفتار سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے انجن کی مخصوص پھٹ پھٹ فضا میں عجیب تاثر پیدا کرتی محسوس ہوئی۔ بڑا سحر انگیز سا ماحول تھا۔ میری نظریں کشتی اور باہر کے دونوں کناروں پر گردش کر رہی تھیں۔ یہ ساری فضا مجھے جانے کیوں ٹھٹکا دینے والی محسوس ہو رہی تھی، یوں جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ایسے میں مجھے اپنے ساتھیوں اور گھر والوں کی بھی فکر ہوئی۔ حالات کچھ ایسے رہے کہ میں انہیں مطلع بھی نہیں کر پایا تھا۔ تاہم سوچ تو رکھتا تھا کہ کہیں بھی موقع ملا تو ٹیلی فون کر دوں گا۔ میرے سر پر بس فوزیہ کو بازیاب کرانے کی دھن سوار تھی۔ باقی رانگا لنگڑا اور میڈم لچھی بظاہر میدان چھوڑ چکے تھے، مگر جگنو کی موت کا بدلہ ان دونوں رذیل انسانوں سے لینا بھی ضروری تھا اور مجھ پر واجب ہو چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق رات کا یہ درمیانی پہر تھا۔ ذرا دیر بعد میں نے رامو کو وہیل روم سے نکل کر چوبی کیبن کی طرف جاتے دیکھا، جبکہ لمبا سا دبلا قبائلی وہیں موجود رہا۔ اس کی شاید رات بھر وہیں ڈیوٹی تھی۔ راجن اور شمو بوائلر روم میں تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد راجن کو میں نے کہیں نچلے گوشے سے اوپر ابھرتے دیکھا۔ وہ بھی شاید کہیں ٹکنے کی تیاری میں تھا۔ دیکھا تو میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اپنے سونے کا ٹھکانہ رہائشی کیبن کی چھت پر بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اد بھری دارو کی بوتل بھی تھی۔ وہ شاید پی کر سونے کا عادی تھا۔ راجن اور شمو غالباً باری باری بوائلر روم کی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ راجن بہرحال اوپر کھلی فضا اور ہوا میں بستر سا بچھا کر لیٹ گیا۔ کیبن کی دیوار پر عقبی سمت چھوٹی سی فولادی سیڑھی نصب تھی۔ وہ اسی کے سہارے چھت تک پہنچا تھا۔ رامو بے دھڑک رہائشی کیبن میں جا گھسا۔ یہاں شینا اور گرو داس اس سے پہلے ہی موجود تھے، اگرچہ وہ جاگ رہے تھے کیونکہ وہاں سے ہنوز روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں اسی طرح اپنی جگہ دبکا بیٹھا رہا۔ میری زیادہ نقل و حرکت یا جلد بازی بنے بنائے کام کو بگاڑنے کا موجب بن سکتی تھی، اس لیے میرے پاس انتظار اور صبر و سکون سے منزل پر پہنچنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نصف گھنٹہ بیتا تو میں نے رامو کو بھی کیبن سے نکلتے دیکھا۔ ساتھ ہی کیبن کی گول اور چوکور کھڑکیاں بھی جیسے بجھ کر تاریک ہو گئیں۔ شینا اور گرداس سونے لگے تھے۔ میں یوں ہی رامو کو نظر میں لیے رہا کہ اب یہ حضرت کہاں اپنے سونے کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ دنبالی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ سوچ کر میں بھی کشتی کی ریلنگ کے سہارے جھکا جھکا اس کے پیچھے جانے لگا۔ مجھے اس کے ٹکنے کا گوشہ دیکھنا تھا۔ وہ وہاں کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے پھولی پھولی سی قمیص اور نیچے لفافہ سی پتلون پہن رکھی تھی۔ یہ لباس اس نے شاید کیبن میں جا کر تبدیل کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ گرو داس کی طرح نائٹ پینٹ اور شرٹ میں تھا۔ اب وہ شاید اس لباس میں کھلا ڈلا ہو کر سونا چاہتا تھا۔ میں اس کے ٹکنے کی جگہ سے مطمئن ہو کر ابھی اسی خاموشی کے ساتھ پلٹنے ہی والا تھا کہ دفعتاً اس کی ایک حرکت پر چونک کر رک گیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت مشکوک ہی لگی۔ وہ گردن اونچی کر کے وہیل روم اور جو بھی کیبن کی چھت کو 2-3 بار دیکھتا رہا۔ وہ شاید اس دبلے قبائلی اور راجن کی وہاں موجودگی کی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ دنبالے کے کونے میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کی وجہ سے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، لہذا اس کے لیے میں ذرا اور آگے کو سرکا اور عرشے کے ریلنگ والے حصے سے بے آواز کھسک کر ایسے رخ پر آ گیا کہ اسے دیکھ سکوں کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا اور یہ کرنے والا کیا تھا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب دفعتاً میرا دل یکبار کی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جس جگہ فروکش تھا اس کے دائیں جانب قریب لکڑی کا ایک چبوترا سا بنا تھا، جس کے بغل میں کوئی خانہ تھا جسے کھول کر اس نے اندر سے کچھ باہر نکالا۔ مجھے شدید قسم کے تجسس نے گھیر لیا اور مزید آگے کو سرکا۔ اوپر ساتھ ساتھ سفر کرتے ہم رکاب چاند تاروں کی روشنی میں نے دیکھا وہ خفیہ لاسلکی آلہ تھا۔ یکلخت میرا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ کسی سے خفیہ رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ میرے ذہن میں ایک کھٹک پیدا ہوئی بقول گرو داس کے، جو اس نے شینا سے کہا تھا کہ ضرور صحرائی عقاب نامی تنظیم کا کوئی جاسوس یا غدار ہمارے درمیان موجود ہے جو ہماری نقل و حرکت کی پل پل خبریں ان تک پہنچا رہا ہے۔ تو کہیں یہ، اس سے آگے مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی وقت میری سماعتوں سے رامو کی آواز ٹکرائی، اگرچہ وہ سرگوشی میں کسی سے کہہ رہا تھا۔ ایسے میں انجن کی پھٹ پھٹ میں بھلا کہاں یہ سرگوشی سنائی دیتی، مگر میری غیر معمولی سماعتیں یہ گفتگو سن سکتی تھیں۔ میں نے سنا وہ کانوں سے لگے آلے کے ایک مائکروفون پر کسی سے کہہ رہا تھا، خلو میں سلا رہا، بات سے کہہ دینا کہ ہماری چال بری طرح ناکامی سے 2-4 ہوئی ہے۔ جولی اور بوتھم ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔
پھر مختصر ترین الفاظ میں سرعت اور اپنی موجودہ پوزیشن کے بارے میں بتا کر وہ بالآخر اوور کہہ کر دوسری طرف سے کچھ سننے لگا۔ یہ گفتگو وہ کسی سے انگریزی میں کر رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک سایہ قریب میں لہراتے دیکھا اور ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک بری طرح چونک پڑا۔ وہی پر اسرار سایہ جسے میں نے کیبن کی چھت سے نیچے حرکت کرتے اور اس کی جانب سرکتے دیکھا تھا، وہ آن کی آن میں رامو کے سر پر جا پہنچا۔ وہ راجن تھا۔ گروداس جی کو پہلے ہی تم پر شک ہو چکا تھا رامو، کہ تم ہی وہ غدار ہو۔ انہوں نے مجھے تم پر نظر رکھنے کی ہدایت کی تھی، اب تم بچ نہیں سکتے، راجن نے نفرت انگیز لہجے میں کہا، اور اسی وقت مجھے مدھم چاندنی کی روشنی میں خنجر کے برہم پھل کی جھلک نظر آئی۔ رامو نے اپنے دفاع کے لیے سنبھل کر اس پر حملہ کرنا چاہا تھا کہ راجن نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے اس پر وار کر دیا۔ پانی اور انجن کی پھٹ پھٹ تلے مجھے رامو کی دردناک چیخ سنائی دی۔ میں نے تیزی سے کچھ سوچا اور ان کی جانب لپکا۔ رامو شاید راجن کے خنجر سے گھائل ہو چکا تھا کہ اچانک نہ جانے کس طرح رامو نے بھی کوئی داؤ چلایا، لہذا جب تک میں قریب پہنچتا میں نے رامو کو دیوانہ وار راجن سے لپٹتے دیکھا۔ ٹھنگنے اور گھٹی ہوئی جسامت والے رامو نے زخمی ہونے کے باوجود جانے کون سا داؤ کھیلا تھا کہ راجن کو دمبالے کی ریلنگ سے اٹھا کر اس پر نصف حد تک ٹکا دیا۔ میں نے دیکھا رامو کے دائیں پہلو سے بھل بھل خون بہن لگا تھا۔ وہ خود سخت اذیت اور جان کنی کے عالم میں مبتلا تھا، مگر بقا اور شاید انتقام کے جوش نے اس کے وجود میں ایک نئی طاقت بھر دی تھی۔ میں بھی ان کی نظروں کے سامنے نہیں آیا تھا اور لکڑی کے قدرے ابھرے ہوئے چبوترے کی دیوار سے آڑ میں آ گیا۔ رامو ریلنگ میں نصف بدن ٹکے ہوئے راجن کو نہر میں دھکا دینے کی اپنی سی سرتوڑ کوشش میں مصروف تھا اور ایک حد تک کامیاب بھی ہوا، مگر دوسری جانب ڈھلکتے ڈھلکتے بھی اس نے رامو کی گردن اس طرح دبوچ لی کہ اب اسی کے سہارے وہ کشتی کے ایک کنارے والے تختے پر دوسری جانب جھول کر رہ گیا۔ رامو کو ایک اور جان کن عذاب سہنا پڑ گیا۔ دونوں کے درمیان زور آزمائی جاری تھی اور تبھی میں نے کچھ سوچ کر حرکت کی۔ میں رامو کی مدد کرنے کو تیار تھا، لہذا لکڑی کے فرش پر مجھے راجن کا گرا ہوا خنجر نظر آ گیا۔ وہ میں اچکتے ہی آگے بڑھا اور بجلی کسی پھرتی سے ریلنگ کے تختے پر جھک کر راجن کے ایک ہاتھ کی کلائی پر اس کا برہم پھل چلا دیا۔ راجن کے حلق سے چیخ بلند ہوئی اور اسے زخمی رامو کی گردن چھوڑنی ہی پڑی۔ وہ نہر کے بہتے پانیوں میں غرق ہو گیا۔ کشتی آگے بڑھتی رہی۔ رات کا فسوں یوں ہی طاری رہا۔ رامو بری طرح ہانپتا اور کراہتا ہوا نیچے فرش پر گر سا گیا۔ میں نے کیبن اور وہیل روم کی جانب دیکھا، لیکن اطمینان ہوا کہ وہاں کوئی نقل و حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے فوراً رامو کے قریب بیٹھ کر اسے سنبھالا دیا۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا اور ساتھ ہی مجھے نیم واں آنکھوں سے دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ کون اجنبی نہ صرف ان کے درمیان آکودہ تھا بلکہ اس کی مدد بھی کرنی چاہی تھی۔ اس کے قریب ہی وہ لاسلکی آلہ رکھا ہوا تھا۔ میں رامو کے زخم کا جائزہ لینے لگا۔ تم کون ہو؟ اس نے بمشکل اٹکتے لہجے میں مجھ سے کہا۔ اپنا ہی ساتھی سمجھو، میں نے گول مول جواب دیا۔ بدقسمتی سے اس کے پہلو کا زخم گہرا تھا۔ خنجر کے تیز پھل نے اندر تک چرکال لگا کر جگر بھی کاٹ ڈالا تھا۔ میں اب نہیں بچوں گا، مگر تم کون؟ اس نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی، مگر موت نے اسے جملہ پورا کرنے نہیں دیا۔ اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ میری کوشش تھی کہ وہ زندہ بچ جاتا تو میرے بہت کام آ سکتا تھا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لی اور ایک بار احتیاط کے پیش نظر دوبارہ ذرا گردن اٹھا کر لکڑی کے چبوترے کی آڑ سے کیبن اور وہیل روم کی طرف دیکھا۔ سردست سب مجھے تسلی بخش نظر آیا۔ رامو کے زخمی پہلو سے گویا خون کی ندی بہہ جا رہی تھی۔ میں نے تیزی سے ایک فیصلہ کیا اور اس کی لاش اٹھا کر نہر میں پھینک دی۔ اس کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو چبوترے کے پلیٹ فارم میں ٹول نما رکھنا نظر آ گیا۔ اس کے اندر پرانے کپڑوں کے گندے سندے ڈھیر رکھے تھے۔ دو ایک کپڑے نکال کر ان سے میں نے جلدی فرش سے خون صاف کیا اور خون سے لتڑے ہوئے کپڑے نہر میں پھینک دیے۔ اب وہاں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں دو لوگوں کے درمیان مختصر سی مگر خون ریز لڑائی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میری توجہ آلے کی طرف ہو گئی۔ وہ جھونکا تو فرش پر رکھا رہ گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ ماحول پر جیسے تاریکی گہری ہو چلی ہو۔ کشتی کا انجن بدستور اپنے مخصوص آواز میں چلے جا رہا تھا اور کشتی لگی بندی رفتار سے محو سفر تھی۔ میں نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا تو تارے غائب تھے اور ساتھ ساتھ سفر کرتے چاند کا سنہری مکھڑا بھی اچانک امڑ پڑتے سیاہ بادلوں کے ٹکڑوں کے پیچھے جا چھپا تھا۔ نہر کے دونوں طرف کے جنگلاتی کناروں پر تاریکی اور ہو کا عالم تھا۔ پھر یہی وہ وقت تھا کہ ایک دم آسمان پر گڑگڑاہٹ ابھری، ساتھ ہی تیز بجلی چمکی۔ چند ثانیے کے لیے نہر میں تیرتی کشتی اور کناروں کے دور واقع جنگل کے نظارے اسرار بھرے انداز میں چمکے۔ پھر دوبارہ تاریکی چھا گئی، لیکن اب ساتھ ہی موسلا دھار بارش ہونے لگی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر جلدی سے وہ لاسلکی آلہ اٹھایا
اس کا قریب پڑا کینوسی غلاف بھی دکھائی دیا۔ آلے کو میں نے اس کے اندر رکھا اور پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ پر آ گیا جدھر پہلے میں موجود تھا۔ یہاں سے کچھ سوچ کر میں نے وہیل روم کی جانب پیش قدمی کی۔ اچانک میں نے قریب عرصے سے ایک تختہ ہٹتے دیکھا۔ میں یکدم تاریکی میں دبک گیا۔ نیچے سے کوئی ابھر رہا تھا۔ یہ شمو تھا جو بوائلر روم سے نکل کر شاید اب آرام کرنے اور کیبن کی چھت پر سوئے اپنے ساتھی خلاصی راجن کو اٹھانے اور بوائلر روم کی ڈیوٹی پر بھیجنے کے لیے نمودار ہوا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ راجن اب وہاں نہیں تھا۔ اچانک مشکل سی آن پڑی تھی، گویا کیا اب مجھے شمو کو بھی ٹھکانے لگانا پڑتا؟ اس طرح تو کشتی میں بے چینی پھیل جاتی اور ممکن تھا کسی خطرے کے پیش نظر یہ جاری سفر روک دیا جاتا۔ ابھی میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، تاہم شمو کو میں حرکت کرتے دیکھتا رہا۔ وہ بارش میں بھیگتا وہ رہائشی کیبن کی جانب بڑھا اور جدھر سیڑھیاں تھی وہاں کا رخ کیا، لیکن پھر اچانک میں نے اسے رکتے دیکھا۔ اس نے گردن موڑ کر گول کھڑکی کی جانب دیکھا۔ کیوں یہ میں بغور تکنے لگا۔ پھر اس نے ادھر ادھر اور چھت کی جانب دیکھا، اس کے بعد گول کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ میں بھی اس کی یہ عجیب حرکت دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے سرکا۔ وہ بارش میں بھیگتا وہ کھڑکی کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور اندر جھانکنے لگا تھا۔ نہ جانے یہ کیوں اندر تانکا جھانکی کر رہا تھا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ذرا دیر تک وہ اپنا چہرہ گول کھڑکی سے لگائے اندر نہ جانے کیا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سر ہٹا کر اوپر چھت کی طرف دیکھا، کچھ سوچا اور پھر کیبن کے دروازے کے قریب نصب مختصر سی سیڑھی کے ذریعے اوپر چھت پر چلا گیا۔ وہ شاید اپنے ساتھی راجن کو جگا کر نیچے بوائلر روم میں اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ اب اس کی باری تھی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ راجن اب وہاں نہیں رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، میرے اندر کھڑکی والی حرکت خود بدھ پیدا کر رہی تھی۔ آخر یہ کمبخت اندر کسے تاک رہا تھا؟ اس تجسس کو ختم کرنے کے لیے جب میں نے آگے بڑھ کر ذرا اندر جھانکا تو میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، اور تبھی مجھے اس بد ذات شمو کا اندر جھانکنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اندر بستر پر گروداس اور وہ جنگلی حسینہ 70 پوش آزاد سوئے پڑے تھے۔ میری طبیعت مقدر ہوئی اور میں پلٹا۔ اسی وقت میں نے ذرا آڑ لے کر اوپر چھت کی جانب دیکھا۔ بجلی اب بھی کڑک رہی تھی اور بارش جاری تھی۔ شمو کو اوپر راجن سویا ہوا نہیں ملا تھا۔ وہ اب چھت پر کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ نیچے اترا۔ اس نے سیدھا وہیل روم کا رخ کیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب اس طوفانی رات میں رامو اور راجن کی تلاش شروع ہونے والی تھی۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ رامو اور راجن کے غیاب پر ان کا سفر جاری ہی رہے گا، اس لیے مجھے تسلی تھی، لیکن خطرہ اپنی جگہ تھا۔ وہ کسی شک کو شبے میں پڑ سکتے تھے۔ ممکن تھا مسلح ہو کر کشتی کی مکمل تلاشی لیتے اور ان کسی کی یا میری یہاں موجودگی کا شبہ ہونے لگتا۔ شمو کیا بات کرنے والا تھا وہ سننے کے لیے میں بھی بارش کے طوفانی شور میں وہیل روم کے قریب چلا گیا، اس طرح کہ ان کی باتیں بھی سن سکوں اور نگاہ میں بھی نہ آ سکوں۔ سمورا، راجن ادھر تو نہیں آیا تھا؟ شمو اس دبلے پتلے سے قبائلی سے کہہ رہا تھا جو وہیل کے سامنے بیٹھا کبھی اونگتا اور کبھی جاگتا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں پتا ہے باہر طوفانی بارش ہو رہی ہے، کشتی دھیان سے قابو کرو، شمو نے اس سے کہا۔ مجھے معلوم ہے، سمورا بولا۔ وہ شاید مختصر بات کرنے کا عادی تھا۔ پتہ نہیں کدھر چلا گیا راجن۔ شمو بڑبڑاتا ہوا روم سے باہر نکل آیا۔ وہ اسے تلاشنے لگا۔ میں اپنی جگہ دبکا بیٹھا رہا۔ اب جو ہونا تھا وہ دیکھا جاتا، مگر میرا دھیان اب بار بار اس لاسل کی آلے کی طرف جا رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔